الہ العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ جا میرے بندوں کو جا کر جو مجھ سے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، ان بندوں کو اکٹھا کر کے میری رحمت والی چادر میں سمیٹ دے۔ میرے بندوں کو میرے قریب لے آ، جو میرے سے دور ہیں، انجانوں کو میری پہچان کروا دے۔ الہ العالمین کیا ملے گا؟ فرمایا میرا قرب ملے گا، میرا پیار ملے گا، میری محبت ملے گی۔ اور جسے میری محبت مل جائے اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی قبر بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ شیطان بھی کھڑا سن رہا تھا، کہنے لگا آدم کو کیا دیا کہ اپنی محبتوں کے پھول اس کی جھولی میں ڈال دیے، رحمت والی چادر دے دی، نبوت والا تاج پہنا دیا۔ کہنے لگا مجھے کیا ملا؟ فرمایا تجھے لعنتوں کا توق تیرے گلے میں ڈال دیا، دھدکار دیا، راندہ ہوا تجھے بنا دیا۔ کہنے لگا اگر میں تیرے سے، شیطان کہنے لگا اگر میں تیرے سے مانگوں گا تو مجھے کچھ دے گا؟ کہ کیا مانگتا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو مجھے قیامت کی صبح تک زندگی دے دے، موت نہ آئے۔ فرمایا جا ٹھیک ہے، یہ نہ کہیو مجھے نہیں دیا، جا میں نے عطا کر دیا۔ کہ اور مانگ، کہ اتنی مہلت دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ لوگوں کی رگوں کے اندر گھس جاؤں اور خون کے ذریعے سے ان کے دلوں پر جا کے اٹیک کروں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا جا دے دیا، یہ بتا کیا کرے گا؟ کہنے لگا دیکھ تیرے بندوں کو تیرے سے کتنا دور کر دوں گا، یہاں تک کہ موت کے وقت ان کی زبان سے کلمہ چھین لوں گا۔ وقت آنے والا ہے باپ کی داڑھی نچواؤں گا، ماں کے منہ پر چپیڑے پڑواؤں گا۔ وقت آنے والا ہے بیٹیوں کے گلوں پہ چھریاں چلواؤں گا، بہن کو دھکے دلواؤں گا، بہن کا حق بھائیوں کو کہوں گا کھا جاؤ ڈکار نہ لو۔ اور کیا کرے گا؟ فرمایا تیرے بندوں اور تیرے گھر کے درمیان میں بیٹھوں گا، وضو کر کے آئے گا، اللہ غنی، نماز کی نیت کر کے آئے گا، دل میں وسوسہ ڈال کے ایسا کام کر دوں گا نماز کا سجدہ ہی بھول جائے گا۔ اور کیا کرے گا؟ فرمایا وہ دور بھی لوگ دیکھیں گے، تبوک کا موقع ہے، تبوک کی لڑائی، غزوہ تبوک کا موقع ہے، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، لیکن میرے عزیزوں پروردگار عالم نے امتحان لیا۔ مل کے پکی ایمان کے سچے لوگ تھے، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کھیت کھلیان کو نہ دیکھا، آل اولاد کو نہ دیکھا، بیوی بچوں کو نہ دیکھا، کلب خاندان کو نہ دیکھا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ جو تو نے ایمانیات کی شرطیں رکھی تھی، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اللہ کے راستے میں جب آواز لگے گی انفروا فی سبیل اللہ، میدان کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنے میں کسی چیز سے دریغ نہیں کریں گے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مال دینے میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جان کی بازی لگانے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسا دور آئے گا تیرا قرآن تو مانیں گے، قرآن پاک کی قسمیں اٹھایا کریں گے، قرآن پاک کی تعظیم بھی کریں گے، قرآن پاک پر اللہ اکبر ہاتھ رکھ رکھ کے قسمیں بھی اٹھایا کریں گے۔ اسے سر پہ اٹھانا ثواب سمجھیں گے، اسے سینے سے لگانا ثواب سمجھیں گے، اس کے لیے جزدان بنانا ثواب سمجھیں گے، اس کے لیے خوشبو تیار کرنا، لکڑی کی ریل خرید کے لانا، اس کے لیے کپڑا لپیٹ کنانا، اس کے نیچے پیسے رکھنا ثواب سمجھیں گے، اس کے اندر پیسے رکھنا ثواب سمجھیں گے۔ ادب کرنے والے سارے سال نظر آئیں گے، لیکن تیری مخلوق میں تھوڑے ہوں گے پڑھیں گے، لیکن سارے سال میں گاؤں میں انہیں پڑھنے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ تیرے اور تیرے بندوں میں اتنی دوری ڈال دوں گا، اللہ اکبر، تیرا نام لینا پسند نہیں کریں گے۔
اتنی نفرتیں پیدا کر دوں گا، دکان کے دروازے پہ کالے رنگ کی چوٹی باندھ دیں گے، کالے رنگ کا کپڑا باندھ دیں گے، گھوڑے کی کھریاں باندھ دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہمارے بدنظری سے بچائے گا، جادو ٹونے سے بچائے گا۔ اوے کملے، اوے بیوقوف، تجھے کس نے کہہ دیا اگر گھوڑوں کی کھریوں کی لٹکانے سے، جانوروں کے سینگوں کو لٹکانے سے اگر نظر بد سے بچ جایا کرتے ہیں، اگر خدا کی پھٹکار سے بچ جایا کرتے ہیں، تو قرآن کریم کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آج گھر گھر کے اندر جا کے مصیبت دیکھ لو، جہاں جا کے بیٹھتا ہوں اگر 2 جلسے ہیں، 3 ہیں، ایک میں تو لازمی لوگ پکڑ لیں گے۔ اللہ اکبر، سندھ کے اندر گیا، بلوچستان میں گیا، یقین جانو کم سے کم 450 بوتلوں پہ دم کیا، میرا سانس پھول گیا۔ کوئی چینی لے کے آ رہا ہے، کوئی نمک لے کے آ رہا ہے، کوئی کان میں کہہ رہا ہے سائیں رزق بند گیا کھول دو، کوئی کہہ رہا ہے تعویذ دے دو دکان میں رکھنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلانی چیز کر دو، میری تو مت ماری گئی۔ اللہ اکبر، میں نے کہا بھئی میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگا دکان میں برکت نہیں، تعویذ بنا دو، کاروبار میں نہیں، بچے نہیں مانتے، تعویذ بنا دو۔ مولوی صاحب ایسا کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤ کہ میرے گھر سے سارے جو گندے تعویذ ہیں نکل جائے۔ میں نے کہا میاں بات تعویذ کی ہوتی، رب ذوالجلال کی قسم ہے تیری ہمدردی میں تیرے گھر میں بیٹھ کے سارا قرآن پڑھ دیتا، اگر میرے پڑھنے سے تبدیلی آتی، میرے پڑھنے سے تیرے رزق میں برکت آتی، میرے پڑھنے سے تیرے بچے فرما بردار ہوتے، تو مجھے کیا تھا؟ تیرا بھلا ہو جاتا، میرا بھلا ہو جاتا۔ او میاں تیرے پہ کسی نے تعویذ نہیں کیا، تیرے پہ کسی نے کالا جادو نہیں کیا۔ کہ مولوی صاحب پھر کیا بات ہے؟ میں نے کہا جا اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر سے بے نمازی کی نحوست نکال دے، گالی کی نحوست نکال دے، حرام کاری کی نحوست نکال دے، غیبت کی نحوست نکال دے، سود کے پیسوں کی نحوست نکال دے۔ جب تک یہ چیزیں تیرے گھر میں پڑیں گی، رحمت کا دروازہ دور بند ہو جائے گا، لعنت خدا کی برستی رہے گی۔ آج عزم کر لے، یقین کر لے، آج یہ وعدہ کر لے، مر تو جاؤں گا، اپنے حلق کے نیچے حلال حرام کا لقمہ نہیں جانے دوں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ارادہ کرنا تیرا کام ہے، جہاں سے تجھے گمال بھی کوئی نہیں وہاں سے رزق دے دینا میرے خدا کا کام ہے۔ لیکن اتنا لمبا چوڑا معاملہ کرے کون؟ علماء اکرام بیٹھے، حدیث پاک میں آیا اللہ اکبر، کئی میدان کے مجاہد کو خوشخبری مل رہی ہے، کئی شہید کو خوشخبری مل رہی ہے، کئی غازی کو خوشخبری مل رہی ہے، نمازی کو جنت کی خوشخبری، روزے دار کو خوشخبری مل رہی ہے۔ سنو سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرا وہ امتی جو صبح صبح اپنے گھر سے رزق حلال کے لیے نکلا، اللہ اکبر، چھابڑی سر پہ رکھ کے جا رہا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ریڈی لگا رہا ہے، کسی نے کہا ایتھو ریڈی چوک میرا دھندا خراب ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے آگے سے ریڈی دور لے جا، کوئی کہتا ہے بھائی ذرا 4 فٹ دور کھڑا ہو کے کھڑا ہو۔ اللہ اکبر، صبح صبح دھکے کھائے، شام تک مزدوری کرتا رہا، تگاریاں اٹھاتا رہا، اینٹیں اٹھاتا رہا، یا اور کسی کا ملازم مل کے مزدوری کرتا رہا، اتنا کام لیا، حرام کے رستے سامنے تھے لیکن حرام کی طرف نہ گیا، تھوڑا سا حلال لایا، اپنے بچوں کو کہا تیرا باپ مر تو جائے گا، حلال کی مرغی سے بہتر حرام کی مرغی سے بہتر حلال کی چٹنی کھلائے گا۔ گھر آیا، تھکار آیا، بیوی نے کہا آج گھر کے اندر 500 روپے کا خرچہ ہو گیا، کہتا یہ 300 روپے حلال کے، 200 میں حرام کے نہیں لا سکتا، رکھ لے۔ بیوی کہنے لگی چلو کوئی نہیں، اللہ زیادہ دے گا، اچھا آپ ہاتھ منہ دھو لیجئے، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ ادھر بیوی کھانا لینے گئی، یہ سارا دن محنت کر کر کے اتنا تھک گیا، بیوی کھانا لے کے آئی، اللہ اکبر، اس کے انتظار میں سو گیا، بیوی کھانا لے کے کھڑی ہے، اس کی تھکان نے اسے سلا دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا روٹی بعد میں کھلائیو، پانی بعد میں پلائیو، دودھ بعد میں پلائیو، پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا، روزے والے کی خوشخبری اسے سنا کے چلا جا اور کہہ دے جو میرا امتی صبح سے لے کر شام تک حلال روزی کمانے کے چکر میں تھک جاتا ہے، اللہ جل شانہ سارے دل کے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کا ثواب اپنی جگہ، روزے کا ثواب اپنی جگہ،
شیطان اور بتا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، حرام کے بستروں پہ لذتیں دوں گا، حرام کے دسترخوان پہ لذتیں دوں گا۔ اللہ غنی، حلال جتنا بھی قریب آئے گا منہ لگانے کو دل نہیں کرے گا حرام کمانے کے لیے۔ اللہ اکبر، انگریزوں کے برطانیہ میں جا کے کتے نے لائے گا، اتنا میں اسے پیسے کا حویسدار بنا دوں گا، اتنا پیسے کا لالچی بناؤں گا، تیرے قریب آنے سے روکوں گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اخیر تیری کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، کب میں اس کے ملک الموت کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ جاؤں گا، لوگ اسے کلمہ پڑھائیں گے، میں اس کے ہونٹوں کو سیدوں گا، یہاں تک کوشش کروں گا ایمان کے ساتھ قبر میں نہ جائے۔ اللہ نے کہا وعدہ کرتا ہے؟ کہا ہاں وعدہ کرتا ہوں۔ چیلنج کرتا ہے؟ چیلنج کرتا ہوں۔ فرمایا اے میرا آدم سن لے، میری مخلوق کو جا کے بتلا دے، اس کے دھوکے میں نہ آئیو، اس کے شکنجے میں نہ آئیو، اس کی چال میں نہ آئیو، اس کی رنگ رلیوں میں نہ آئیو۔ پھر میرے بندوں کو جا کے آدم کہہ دے بالفرض اس کے شکنجے میں تم پھنس بھی گئے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ساری زندگی تمہاری گناہوں میں گزری، یہاں تک گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، عوام نے، محلے داروں نے تمہیں منہ لگانا چھوڑ دیا۔ او میرے بندے، بستر مرگ پر آخری سانس آدھی باہر نکل آئی، آدھی تیرے اندر ہو، اس وقت بھی تو نے کہہ دیا اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے اتنا پیارا لگے گا ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دوں گا۔ تو آنے والا تو بن، تو نے کبھی ہمارے رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، ایسے ہی دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ دنیا کے بازاروں میں دھکے کھانے والے کس بازار میں جاتا ہے؟ جہاں تیرا ریٹ ہی کوئی نہیں، جہاں تیری ویلیو کوئی نہیں، اس بازار میں آ جا، جا تیرے ذکر کی قیمت ہے، تیرے سجدے کی قیمت ہے، تیرے آنسو کی قیمت ہے، تیرے رونے کی قیمت ہے، تیرے قیام کی قیمت ہے، تیری تلاوت کی قیمت ہے، تسبیح کی قیمت ہے، ہاتھ اٹھانے کی قیمت ہے۔ اور بندے تجھے کیا پتا جب میرے سامنے مجرموں کی طرح آ کے بیٹھ جاتا ہے، میں فرشتوں کو دکھا دکھا کر تیرے پر رحمت کی چادر تان دیتا ہوں۔ اذا مات عبدا، سنو، فرمایا جب میرے بندے کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد مسجد کے اندر اعلان ہو گیا فلاں فلاں کا فلاں فلاں مر گیا، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا ہے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، پھر اعلان ہو گیا جنازہ اس وقت اٹھایا جائے گا، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، کافور کی دھونی دے دی گئی، خوشبو لگا دی گئی، سجا دیا گیا، گلاب کے پھول ڈال دیے گئے۔ اللہ اکبر، تیرے گناہ گلاب کے پھول نہ چھپا سکے، ادھر کی خوشبو نہ چھپا سکی، لٹھے کا کفن نہ چھپا سکا، تیرے وجود پر ایسے گناہ رینگ رہے ہیں جیسے مکھیاں بیٹھا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا مرنے کے بعد اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے واللہ یعلم شرم منہ، مجھے پتا تو کیا کرتوت لے کے آیا، مجھے پتا تو کیا ککرم لے کے آیا، کیا کالے دھندے لے کے آیا، میں سارا تیرا اندر باہر جانتا ہوں۔ اللہ غنی، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر موت کے وقت میں تیرے عیب کو ظاہر کر دیتا، نہلانا دور کی بات ہے، کفن پہنانا دور کی بات ہے، کندھا دینا دور کی بات ہے، اللہ اکبر جنازہ پڑھنا دور کی بات ہے، اگر موت کے وقت تیرے عیبوں کو کھول دیتا جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے کیا کرتا تھا، مجھے میری کبریائی کی قسم کندھا دینا دور کی بات ہے، لوگ تیرے گناہوں کو دیکھ کر تیرے پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرتے۔ دعا فرماؤ اللہ موت کے وقت پردے ڈال دے، مگر اتنا سا عیب ظاہر ہو گیا خدا پاک کی قسم لوگ جنازے کو کندھا بھی دیتے رہتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے میت کی بدگوئی بھی کرتے رہتے ہیں۔ مولانا ہمارے یہاں تمیز بنا لی، چرپائی وزنی ہوگی کہتے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، تجھے مرنے والے کا تو گناہ یاد آیا جو کندھے پر اٹھا کے چل رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ہر ایک کا احتساب ہو رہا ہے، اپنا کرنے کو تیار کوئی نہیں۔
واللہ یعلم شر من، مجھے پتا ہے تیرے کرتوت کیا ہے۔ سنو میرے اللہ کی کریمی دیکھو، میرے بندے جب تیرا جنازہ قبرستان میں لایا گیا، لوگ وضو کر رہے تھے، آواز لگی صفے بنانے سے پہلے ایک دفعہ میت کا دیدار کر لو، جس نے چہرہ دیکھنا ہو۔ سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا باری باری آؤ، دھکے نہ دو، گول چکر کی صورت میں آؤ۔ ہر کوئی آتا تجھے دیکھ کے کہتا بڑا سونا وقت گزار کے گیا، حالانکہ تو تھا ایسا نہیں۔ واہ میرا اللہ، ہر کوئی تجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے بڑا سونا سی، بڑا بیبا سی، حالانکہ مونچھوں کا تاؤ دے کے لوگوں کا پجامے میں پیشاب نکال دیا کرتا تھا، وہ بھی آج تجھے اچھا اچھا کہہ رہا ہے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، اور میرے بندے جب جنازگاہ میں تیرا جنازہ پڑا تھا، لوگ دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے اچھا اچھا، میرے کھاتے میں تو بڑا ذلیل تھا، میرے کھاتے میں بڑا کمینہ تھا، میرے کھاتے میں بڑا بدکار تھا۔ لوگ تجھے دیکھ کے کہہ رہے تھے اچھا اچھا، اور میرے بندے جا، آج میں نے اپنے بندوں کے کہنے کی لاج رکھ لی، ان کے ہونٹوں کی لاج رکھ لی، روئے زمین پر میرے بندوں نے تجھے اچھا کہا، میں عرش بری پر آج اللہ نے تجھے اچھا کہہ دیا ہے۔ جا اپنے بندوں کے کہنوں کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی اتنی لاج رکھتا ہے، بندے کو خیال کیوں نہیں آتا؟ قدم قدم پہ اس کی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے، قدم قدم پہ اس کو جھٹلا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے زبان سے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اذان کی آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ کوئی تیرا ابا نہیں کہہ رہا، میری اماں نہیں کہہ رہی، تیرے میرے رشتہ دار نہیں کہہ رہے، علاقے کا کونسلر نہیں کہہ رہا، مسجد کے مؤذن کی صورت میں مؤذن نہیں کہہ رہا، بلکہ خدا کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ بھلائی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ تو پھر بھی دکان پہ بیٹھا ہے، زبان سے انکار نہیں کر رہا، اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ آج ہر آدمی کہتا جی مالک دا بڑا احسان ہے، دیکھو فصل تیار ہے، پچھلے دانے ختم نہیں ہوئے، ہنے آ جان گے، مالک دا بڑا احسان ہے۔ مولی صاحب توبہ کرو، پتہ نہیں کیڑی سزا تھانوں ملدی پئی، اللہ دا شکر ہے اسی تے خاندانی صحت یاب ہاں، آج تک ساڈے سرے درد ہی نہیں ہویا۔ مولی صاحب بغیر سلے کپڑے اتنے پڑے ہیں، سلوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں۔ اچھا مولی صاحب ابھی فصل آئے گی، بچوں کو 1 to 5 لے کے دوں گا، کہتے میاں ابھی تو گاڑی لے کے دی تھی، کہتے پچھلے سال دیے، میں تو ہر سال نئی گاڑی نکلواتا ہوں، مولک دا بڑا کرم ہے جی۔ اچھا بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مالک کا کرم ہے۔ میرے اللہ کی رحمت کے دروازے پہ جا کے دستک دے دی، میں نے کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے مالک کا کرم ہے، اللہ میرے سے راضی ہے۔ الہ العالمین نے جواب دیا میرے بندے یہ کس بنا پہ کہہ رہا راضی ہوں؟ میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے مال کی کمی نہیں، اولاد کی کمی نہیں، کپڑے کی کمی نہیں، بیوی کے پیار کی کمی نہیں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہہ رہا ہے اللہ میرے سے راضی ہے۔ فرمایا جا عبدالحنان صدیقی ساری چیزیں جھولی میں ہیں، ذرا اس کی جھولی میں جھانک کے دیکھ، اس کی جھولی میں نماز کا سجدہ بھی ہے کہ نہیں؟ الہ العالمین سب کچھ نظر آیا لیکن نماز کا سجدہ نظر نہیں آیا۔ فرمایا پھر جا اس سے جا کے کہہ دے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کا مال نہیں چھینتا، اس کے کپڑے نہیں چھینتا، اولاد کی نعمت نہیں چھینتا، جس سے میں ناراض ہو جایا کرتا ہوں سب کچھ دے دیتا ہوں، سجدے کی توفیق چھین لیا کرتا ہوں۔ میرے گھر کے دروازے سے گزر جائے گا میں اندر نہیں آنے دوں گا۔ مشاہدہ کر لینا، صبح فجر کی اذان ہوگی، کل ظہر کی اذان ہوگی، باپ بیٹے سے کہہ رہے بیٹے ذرا موٹر سائیکل پر مجھے مسجد چھوڑ کے آ۔ بیٹے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے، آگے سیٹ پہ بیٹا ہے، پیچھے ابے کو بٹھا رکھا ہے۔ کیا وجہ؟ قدرت کا انتخاب دیکھ لے۔ مسجد کے دروازے پر گاڑی آ کے رکی، پیچھے والا تو اندر آ گیا، آگے والے کو آنے کی اجازت نہیں۔ ابا کہہ رہے کہاں جا رہا؟ ہونے آیا۔ اور لوگ کہہ رہے نماز پڑھ لے، کہ اللہ ہونے آیا۔ اللہ کی قسم ہونے آیا نہیں ہے، بلکہ قدرت نے دروازے سے دھکا دے دیا۔ فرشتے سے پوچھا ایک ہی گھر میں ایک ہی پانی سے منہ دھونے والے، ایک ہی برتن میں کھانا کھانے والے، ایک ہی ہنڈیا میں پکنے
والے سالن سے روٹی کھانے والے، کیا وجہ؟ باپ مسجد میں آ گیا، بیٹا نہیں آیا، فرشتے نے فوراً نمازیوں والا رجسٹر کھول کے دکھا دیا کہ کیا کروں، باپ کا نام ہے بیٹے کا نام نہیں۔ اس نے اندر آنا چاہا، فرشتے نے منہ پر تھپڑ مار کر بھگا دیا ہے۔ میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ پاک کی قسم، مجھے نہیں پتا 100 آدمی ہو، مجھے نہیں پتا 200 آدمی ہو، مجھے نہیں پتا کتنے ہو، کل رات تو بستروں میں بیٹھے تھے، کل رات تو کسی کے ڈیرے پہ بیٹھے تھے، کل رات تو میرے عزیزوں میچ دیکھ رہے تھے، کل رات تو محبوب سے موبائل پہ باتیں کر رہے تھے، آج کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر، یہاں لا کر کیوں بٹھا دیا؟ پتہ نہیں اسے تیری میری کون سی ادا پسند آ گئی، پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ گئی، پتہ نہیں آج مرتبہ اس کی رحمت نے کتنی مرتبہ تیرے میرے ہونٹوں کا آ کے بوسہ لیا۔ فرشتوں سے کہہ دیا رجسٹر کھول کے رکھو، روزانہ گناہ لکھتے ہو، آج ان سے ایسا عمل کروانے والا ہوں، مدرسہ حاضہ میں دستار بندی کا پروگرام ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعت خوان نعت پڑھے گا، سبحان اللہ، ان سے کہلواؤں گا، تقریر کرنے والا تقریر کرے گا، اللہ اکبر، ان سے کہلواؤں گا، زندہ باد کے نعرے سبحان اللہ الحمدللہ ان سے کہلواؤں گا۔ اور میرے فرشتوں، جب ان کے منہ سے سبحان اللہ نکلے، اللہ اکبر، تم اندازہ لگا لینا، لاکھ گلاب کا پھول کیوں نہ ہو، لاکھ چمیلی کا پھول کیوں نہ ہو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، گلاب کے پھول کی اتنی خوشبو نہیں آئے گی جتنی خوشبو سبحان اللہ کہنے والے کے منہ سے آ جائے گی۔ میرا تو رب ہے، انشاءاللہ دلیل دے رہا ہوں، حدیث پاک ہے، کیا بندہ جب عصر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں ہوتا ہے، پیٹ کمر کو لگا ہوا، آنکھیں اندر ہو گئی، زبان پہ کانٹے چبھ رہے ہیں، منہ پر کپڑا رکھ کے بیٹھا ہے، میرے منہ تو ہوا آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں دانتوں کی کنئی، معدہ خالی ہوتا ہے، ہوا نکل رہی ہے، معدے کی بھینی بھینی خوشبو ہے، بدبو نہیں، تیری ناک کی نتھوں تک پہنچی، تو نے کپڑا رکھ لیا، جب اس کی منہ سے یہ اللہ اکبر ہواڑ نکل کر فضاؤں میں گئی، اللہ نے ہواؤں کے رخ کو جنت کی طرف کر دیا، فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دو، اس کے منہ سے نکلنے والی ہواڑ سے جنت کو، جنت کے محلات کو دھونی دینا شروع کر دو، جنت کی حوروں کو اس کے منہ کی ہواڑ کا استقبال کریں، مجھے میرے جاؤ جلال کی قسم ہے، دنیا والے بدبو کہہ رہے ہیں، عرش والے کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ یہ پسند کی جا رہی ہے۔ سونے پر سہاگا، آؤ اللہ اکبر، ذرا پردہ ہٹا کے دیکھنا کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ نوکری مل جائے مسجد میں قرآن پاک رکھوا کے آ رہے ہو، گھر والی امید سے ہے خیر سے فارغ ہو جائے، قرآن پاک رکھوا رہے ہو، پڑھتی ہے، اس کی ضرورت پڑے گی، ابھی کٹائی ہو جائے گی، بچی کی شادی کرنی ہے، نا ہلے 80 سال انتظار ہور کرانا ہے، کیوں؟ ساڑھے گھر دے اندر جہیز رکھن نو جگہ کوئی نہیں، کمرے تے چھات لئیے، 10 لاکھ روپے کا جہیز دھیرانی لے کے جا رہی، اللہ اسے برتنا نصیب کرے، کہہ دو آمین۔ ہائے بچیاں پرایا دھن ہوا کرتی ہیں، خدا کے واسطے فصل سے زیادہ ان کی حفاظت کیا کرو، فصل اجڑ گئی اگلے سال آ جائے گی، بیٹی کی اللہ اکبر، بیٹی کی خوشی اجڑ گئی قیامت کی صبح تک نہیں آتی ہے۔ میں یہاں بیٹی کے بارے میں جملہ دے کے جاؤں، ماں باپ کو اللہ کبھی بیٹی کا دکھ نہ دے، بھوکے رہن کے صدمے برداشت کریں گے، پیاس کے صدمے برداشت کریں گے، کپڑا پیمد والا پہل کے گزارا کریں گے، جب سسرال سے آنے والی ہوا کا رخ یہ بتلائے تیری بیٹی سسرال میں رو رہی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، ماں باپ تو جیتے جی مر جایا کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، زندگی کے اندر اس طرح سنبھالتے ہو جیسے چمیلی کا پھول ہے، رخصت کر کے ایسے بھول جاتے ہو جیسے کبھی یہ پھول تمہارے گلشن میں کھلا ہی نہیں تھا نا، بڑی قدر کیا کرو ان کی، بڑی پیاری اور معصوم سی ہوتی ہیں۔ 10 لاکھ کا جہیز لے کے جا رہی ہے، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، جہیز آیا رکھو،
کرسیاں کہاں؟ یہاں رکھ دو، ڈائننگ ٹیبل یہاں رکھ دو، صوفے یہاں رکھ دو۔ 10 لاکھ کے جہیز کو جگہ مل گئی، سنہری رنگ کی صندوقڑی اٹھائی، ساس پوچھ رہی ہے کیا ہے؟ میرے باپ نے مجھے قرآن دیا تھا۔ سارے گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ تیرے بیڈ روم میں جگہ کوئی نہیں، ڈرائنگ روم میں جگہ کوئی نہیں، ٹی وی لان میں جگہ کوئی نہیں، ڈائننگ ہال میں جگہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساس کی بے رخی دیکھو، سسرال کی بے رخی دیکھو، کہتے تھی یہ ساڑھے کرتے اگے انہیں پہنے، انہوں کون مون لاندہ ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں، جا مسجد میں جا کے رکھا وہاں نمازی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 روپے بھی جا کے گلے میں ڈال دیو۔ قرآن پاک کو لے کے مسجد میں آ رہے ہیں، پردہ ہٹایا، قرآن پاک کو الماری میں رکھنے لگے۔ میں نے تو نہیں سنا یہ والے قرآن؟ آنے والے نے نسخے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا تو ہم پہلے اجڑے پڑے تو کیا لینے آ گیا ہے؟ یہ نہ سمجھو تجھے دن رات پڑھیں گے، یہ نہ سمجھو تجھے ہر وقت پڑھیں گے۔ 20 سال ہو گئے، کھولنا تو دور کی بات ہے، ہم تو پورا سال اس انتظار میں رہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، روزے کی حالت میں پڑھ پڑھ کے لوگ اپنی قبر کو روشنی سے بھریں گے۔ سال گزر گیا، اللہ اکبر، عید کے کپڑوں کی تیاری ہو رہی ہے، افطاری کی تیاری ہو رہی ہے، سحری کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کسی کا نصیب بانی جاگا۔ اللہ اکبر، ہمیں کھول کے پڑھ لے، تو یہاں کیا لینے آ گیا؟ کہ میں تو بڑی امید سے آیا تھا مجھے پڑھیں گے۔ اللہ غنی، ظہر کی نماز میں آ کے بیٹھتے ہوگے، عصر کی نماز میں آ کے بیٹھتے ہوگے، مغربی شام میں بیٹھتے ہوگے، یہ قرآن پاک تیرا میرا انتظار کرتا ہے، لیکن قرآن پاک اس وقت مایوس ہو جاتا ہے جب نماز میں 5 منٹ باقی رہتے ہیں، قرآن کھولنے کو تیار کوئی نہیں، موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہو۔ قرآن اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے، الہی ابو بکر کہاں چلا گیا، عمر کہاں چلا گیا، عثمان علی کہاں چلے گئے، طلحہ زبیر کہاں چلے گئے، سعد سعید کہاں چلے گئے، تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کہاں چلی گئی، اس بیٹی کی گود میں لوری لینے والا حسین کہاں چلا گیا؟ خدا کے واسطے بچے بچیوں کی شادی کرتے ہو، گود کا انتخاب کیا کرو، حسن و جمال کا انتخاب مت کرو۔ حسن آج ہے، کل میرے عزیزو حسن پہ زوال آ جائے گا، گود کا انتخاب کرو، اپنے گھر میں قرآن والی گود لے کے آؤ۔ حضرت حسین ماں کی گود نہیں، قرآن کا مدرسہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ماں کی گود میں، ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پی رہا ہے، اماں دودھ بھی پلا رہی ہے، قرآن کی تلاوت سنا رہی ہے۔ اندازہ لگا 1400 سال پہلے اماں حسین کی طرف دیکھتی ہوگی، حسین کو دودھ پیتا دیکھ کر قرآن پڑھ کے مسکراتی ہوگی۔ سیدنا حسین ابن علی ماں کی طرف دیکھ کے کہتے ہوں گے، اماں پریشان نہ ہو، میں اس دودھ کی قیمت بھی ادا کروں گا، اس گود کی قیمت ادا کروں گا۔ ماں نے مسکرا کے کہا ہوگا، بیٹے دودھ اور گود کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، انشاءاللہ کربلا کے میدان میں میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے قرآن سناؤں گا۔ نہ وہ حسین رہا، نہ وہ فاطمہ رہی، اجڑ گیا۔ خدا کے واسطے قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ۔ مسلمانوں، یہ نیری ثواب کی کتاب نہیں ہے، انقلاب کی کتاب ہے۔ 4 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، دستار ہوگی بھی، ابھی دستار ہوگی، پگڑی سجے گی۔ یہ پگڑی بازار کا رومال ہے، فیصل آباد کا بنا ہوگا، حافظ آباد کا بنا ہوگا، گجرانوالے لاہور کا بنا ہوگا۔ رب ذوالجلال کی قسم، ایک پگڑی سج گئی جو جنت کے اندر رکھ رکھی ہے، سج گئی۔ اللہ پاک نے اس پگڑی کو خود بنایا، اللہ پاک نے موتی بھی اس میں چن چن کے لگایا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، آج یہاں جلسہ ہو رہا ہے، مولوی صاحب تشریف لائے، مہمان خصوصی، بلکہ چائے بھی پڑی، پانی پڑا ہے، پیو گے۔ مولوی صاحب آپ اپنے دست شفقت سے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، پکڑی باندھ دے، ایک انعام قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس جلسے کا عنوان بھی میرے عزیزو آپ کے سامنے، اس جلسے کا عنوان بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اس جلسے کا میزبان یہاں بیٹھا ہے، اس جلسے کا میزبان خود اللہ تعالی ہے، جلسے کا انتظام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ چیف گیسٹ مہمان خصوصی کی کرسی لائی جائے گی۔
گی اللہ اس کرسی پہ کون بیٹھے گا، آواز لگے گی محمد الرسول اللہ، آ جاؤ۔ الہ العالمین کیا ہونے والا ہے؟ ہاں الہ العالمین کیا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں کو لے کے آؤں گا۔ اللہ کون لوگ ہیں؟ اللہ غنی، جنہیں لوگ اپنے مال کا میل دیا کرتے تھے، زکوٰۃ۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، ان لوگوں کو لے کے آؤں گا جنہیں لوگ اپنی فصل کا میل دیا کرتے تھے، ان لوگوں کو آج دکھاؤں گا، ان کا مرتبہ دکھاؤں گا جنہیں لوگ حقیر سمجھا کرتے تھے، ان لوگوں کا مقام بتلاؤں گا جنہیں لوگ دنیا میں عزت نہیں دیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، یا اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ہاں فرمائیے وہی لوگ ہیں۔ اللہ کون؟ جن کے لیے کبھی گھروں سے کوئی چیز نہ آیا کرتی تھی، جب تک تیرے میرے گھر میں نہیں کوئی مر جاتا اس وقت تک ان کے لیے گھروں سے کھانا نہیں آیا کرتا تھا۔ کون لوگ ہیں؟ الہ العالمین اللہ اعلان کریں گے یہ وہی لوگ ہیں۔ چار دنیا دار جہاں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے پاکستان کے مولوی صحیح ہو جائے تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، تم نے کبھی ہمارے ہاتھ میں گن دیکھی؟ کبھی ہمارے ہاتھ میں کوئی چھرا دیکھا؟ ہم نے کبھی گرے بال پکڑ کر تمہارے سے زکوٰۃ مانگی؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے زکوٰۃ بھی تم دو، مال بھی تم اپنا پاک کرو، اللہ کو راضی تم کرو، اور ہمارا حال دیکھو، 2 روٹیاں کھا کھا کر ساری رات تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تم تو مقدروں والے لوگ ہو، بستی کے کنارے پر آپ نے مدرسہ بنا رکھا ہے، اللہ کی قسم جتنی آفتیں آتی ہیں یہ مدرسہ روک لیتا ہے، پڑھنے والوں کا پڑھنا روک لیتا ہے۔ یا اللہ ہم تو عذاب لے کے جا رہے تھے، ہم تو وہاں تیری طرف سے یا اللہ عذاب لے کے جا رہے تھے۔ الہ العالمین مدرسے شہر کے کنارے، بستی کے کنارے مدرسہ تھا، کچھ بچے بیٹھے، نہ انہیں قرآن کا مفہوم پتا تھا نہ قرآن کا مطلب پتا تھا، جھوم جھوم کے کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا الرحمن علم القرآن، ایک بچہ کہہ رہا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ الہ العالمین ان میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ قرآن پاک کھول کے پڑھ رہا تھا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یا اللہ ہم تیرا عذاب لے کے واپس آ گئے۔ اللہ فرمائے کیوں عذاب لے کے واپس آئے؟ وہ کہہ رہا تھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا اس کے احسان کا بدلہ یہ وہ قرآن سنائے ہم اسے عذاب دے؟ یا اللہ ہم تو شرما کے واپس آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم نے بہت اچھا کیا، جاؤ جاؤ بستی والوں میں جا کے اعلان کر دو ایک بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس بستی پر سے 40 سال تک کے لیے اللہ کا عذاب ٹال دیا ہے، نہیں آنے کا۔ اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں دوستو اپنے گھر میں قرآن کا بوٹا لگا لو، اپنے گھر میں قرآن کا بوٹا لگاؤ۔ بچوں نے 5ویں کا امتحان دے لیا، 8ویں کا دے لیا، میٹرک کا دے رہے ہیں، اتنی ڈگریاں فائلوں میں رکھی ہیں، کیا نتیجہ؟ پھر بھی تو کھیتوں میں ہی ہانکنا ہے۔ رزق تو مقدروں سے ملا کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر قرآن کا بوٹا لگا لو۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر اس بوٹے نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا، رب اکبر کی قسم ہے جب اس کے پتے ٹہنیوں پہ ہلنے لگیں گے، یعنی قرآن پڑھ پڑھ کے ہونٹ ہلنے لگیں گے، آپ میں اس پتوں کو ہلتا دیکھیں یا نہ دیکھیں، ان کے ہلنے سے پہلے اگر قبر میں چلے گئے، رب اکبر کی قسم ہے جب یہ ہونٹوں کی صورت پتوں کی صورت میں ہونٹ ہلا کریں گے، اللہ پاک ان کی ہوائیں اور سایہ تیری میری قبر پہ پہنچائے گا۔ ان کی ٹہنیوں پر اگر پھل آنے لگ گیا، ذائقہ اللہ تیری میری قبر کے اندر پہنچا دے گا۔ لیکن یہاں تو میاں صاحب معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، ابھی 10 محرم آنے والا ہے، قبرستان کا میلہ لگے گا، اتنی بے وفا دنیا، شام کو بیٹھا ہے 500 کے نوٹ گن رہا ہے، اجی کیا ہوا کہاں سے لائے؟ 500 کے نوٹ گن، اج بڑا فائدہ ہویا، اللہ غنی 3000 کی مٹی کی ٹرالی ڈلوائی تھی، 40 روپے کی تگاری بیچی، مردوں کی قبروں سے فائدہ ہوا، اللہ دیکھ رہا ہے۔
جذبہ محبت جذبہ کہاں چلا گیا؟ ایمانی جذبہ کہاں چلا گیا؟ قبرستان چلے گئے، بیٹا تگاری لے کے جا رہا ہے، تسلی لے کے جا رہا ہے، 2 گھنٹے باپ کی قبر کو، امی کی قبر کی لپائی کر کے آیا، گلاب کے پھول ڈال کے آیا، سارا کام کر کے آیا، اللہ اکبر، قبر سونی بنا کے آیا۔ جب آنے لگا قبر کی مٹی رو رو کے کہنے لگی اوہ ظالم، 1 سال کے بعد باپ کی قبر پر تجھے 2 گھنٹے آنے کا موقع ملا تھا، 1 سال بعد آیا، اتنی بے وفائی کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ تیری ماں اندر رو رو کے تجھے کہہ رہی اوہ ظالم، مجھے گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو قرآن کے پھولوں کی پتیوں کی ضرورت تھی۔ قبر پہ تو نے پھول ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا، یا قبر کے سرانے کھڑا ہو کر قرآن کی 2 آیتیں پڑھ جاتا، اللہ پاک میرا تیرا قبر کا اندر سجا دیتا۔ تو نے جھاڑو دے کے قبر سے مٹی پتوں کو صاف کر دیا، یا قل اللہ پڑھ کے بیٹھ جاتا، رب ذوالجلال کو اللہ کی برکت سے قبر کے کیڑوں مکوڑوں کو صاف کر دیتا۔ ایک صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور تبوک کے میدان میں ہیں، ہوا میں جنازہ اڑتا اڑتا حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، آپ نے کپڑا ہٹا، معاویہ لیثی، جبرائیل کون ہے؟ کہا جی ہمیں تو حکم ملا کہ میرے نبی کے سامنے جنازہ جا کے رکھ دو، اب کیا کروں؟ جنازہ پڑھائیے، کملی والے ہمیں بتاؤ ہم صفے کہاں بنائیں؟ جبرائیل تمہاری صفے؟ کہا جی یہ مرد قلندر اتنے نصیبے لے کے ملا، میں اکیلا اس کے جنازے میں نہیں بلکہ میرے ساتھ آسمان سے 1.5 لاکھ فرشتہ جنازے میں شامل ہونے آیا ہے۔ رحمت والے نبی نے جنازہ پڑھایا، پھر ہوا میں اڑتا مدینے کی طرف، جبرائیل بتا تو جا کون سا عمل تھا؟ کملی والے اتنا ہمیں پتہ ہے، قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ اخلاص، سارے پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 100 مرتبہ پڑھا کرو، دیکھو پھر بلائیں کیسے دور ہوں گی، 100 مرتبہ پڑھو، دیکھو پھر تعویذوں کا اثر کیسے اترے گا۔ کثرت کے ساتھ پڑھنی شروع کر دو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، تم دنیا میں وفا کرو، یہ قبر میں تمہارے ساتھ وفا کرے گی۔ کملی والے سورہ اخلاص ہے، جب یہ روئے زمین پر زندگی میں پڑھا کرتا تھا، اللہ اس کی تلاوت کو سارے آسمان کے فرشتوں کو سنایا کرتا تھا، اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا پسند تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو دنیا میں یہ مقام دیا۔ جنازہ آپ نے پڑھایا، فرشتے اس کے کفن دفن کا التزام کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر قرآن کا بوٹا لگاؤ، اس کی بہاریں دیکھنا۔ آج ماں کی خواہش یہ ہے، آج بیٹے کی خواہش یہ ہے، آج ابو کی خواہش یہ ہے، یا اللہ ایک مرتبہ اتنے سانس مجھے دے دے، میرے بچے کو اللہ اکبر فوجی وردی پہنتا دکھا دے، پولیس کی وردی پہنتا دکھا دے، میرے بچے کو سرکاری اونچے عہدے کی کرسی پہ بیٹھتا دکھا دے۔ کیا تیرے میرے دل میں تمنا یہ نہیں آتی کہ آپ کے میرے دل میں یہ آرزو نہیں آتی؟ جولی پھیلا پھیلا کے مانگو، آنسو بہا بہا کے مانگو، رو رو کے مانگو، یا اللہ ادھر اعلان ہو جائے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، ادھر بہل جلدی جلدی کپڑے استری کرے، ماں بیٹے سے گئے بیٹے نہا لے، بیٹا نہائے، ابا پگڑی تیار کرے، بھائی آنکھوں میں سرما لگائے، بہل کے بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا، محلے دار کے میرے لیے دعا کرنا، چلو چلو نماز کا وقت ہو گیا، بیٹا آگے آگے جائے، پیچھے ابا جا رہا ہو، پیچھے بھائی جا رہے ہو، تائے چاچے جا رہے ہو، محلے والے پوچھے کوئی شادی ہے؟ نہیں نہیں، کوئی عقیقہ ہے؟ نہیں نہیں، کوئی فنکشن پہ جا رہے ہو؟ نہیں نہیں، ابے سے پوچھے بیٹے کے ساتھ کہاں جا رہا ہے؟ کہ میرا بیٹا حافظ ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا، بیٹا تراویح پڑھانے جا رہا ہے، باپ پیچھے تراویح پڑھنے جا رہا ہے۔ کب ایسا وقت آئے گا بیٹا آگے کھڑا ہوگا، باپ پیچھے کھڑا ہوگا، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوگی۔ میں نے کہا دل کا تار چھیڑ دیا، میں نے تو باپ کو دیکھا اللہ اکبر چوکی چارج کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹا سلاخوں کے پیچھے ہے۔
میں نے تو باپ کو دیکھا اللہ اکبر امیر کے پیروں میں پگڑی رکھ کے بیٹھا ہے. کب تک بوڑھوں کو رلاؤ گے؟ داڑھی پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں دیکھ میرے پتر دی غلطی نو نہ دیکھ، میری سفید چٹی داڑھی دیکھ لے، میرے بڈھے ہتھا نو دیکھ لے. اللہ کی قسم تیرے کرتوت نے اسے بوڑھا کر دیا، گھر آنے سے پہلے پہلے مر جاتا ہے. یہی بچہ تھا. مولوی صاحب دعا کر دو، مولوی صاحب وظیفہ بتلا دو اللہ بیٹا دے. آج یہی بچہ ہے جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے تیرے جمنے سے پہلے پہلے میں مر جاتا. ناراض ہو کے ماں باپ کا جنازہ جا رہا ہے. تو بے شک رو، تو گلاب کے پھول برسا، تو اگربتیوں کے دھونیے دی، تو چراغ جلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تو روتی بھی جا رہی ہے، وہ تو روتا ہوا جا رہا ہے. کہتا بیٹے اب کل خانی کر تیری مرضی، 10 دے کے پکا تیری مرضی. مارکیٹ سے باپ کے مرنے کے سالے ثواب کا جوڑا لا تیری مرضی. ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہمیں تو اس چیز کا ارمان ہے کہ 4 دن سکے تیرے ساتھ گزار کے چلے جاتے. مولوی صاحب دنیا پوچھتی ہے قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا قیامت تو آئے گی، لیکن اس قیامت کے بارے میں سن لو جو آ چکی ہے. اللہ اکبر. قیامت کب آئے گی؟ بیٹا جوان ہو، باپ بوڑھا ہو جائے، 2 روٹیوں کو ترسے، اپنا خرچہ مانگنے کے لیے بیٹے کے کمرے میں جائے، بہو آگے کھڑی ہو جائے کہ ابو جی سو رہا ہے، جو کام مجھے بتلاؤ. بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے بہووں کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑ جائیں. سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ محلے والے کہہ رہے ہیں کب تک ایسی بیمار رہے گی؟ تیرا بھائی بڑا امیر ہے، جا کے مدد مانگ لے. کہتی مجھے اپنے بھائی کا پتہ ہے، لوگوں کے کہنے پہ چلی گئی. اللہ اکبر. اور بھائی کے آگے جا کے کھڑی ہو کے بولی نہیں، آنسو بہانے شروع کر دیے، آنسو بہانے شروع کر دیے. ساتھ بیوی کھڑی کہہ رہی ہے اب آئی نا رستے پر، قیامت کب آئے گی؟ بھائی یہ کہہ کے اندر چلا گیا میرا تو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا، تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے دے. سمجھ لو اللہ اکبر. ماں جائی سمجھتے ہو؟ ماں جائی دروازے پر، ایک ماں کے پیٹ میں بہن بھائی آنے والے. ماں جائے کے دروازے پر آئے. ماں جایا بیل کی جولی بھرنے کے لیے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگ جائے. سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے. ما خاب من استخار وما ندم من استشار. او لوگو ہر کام کرنے سے پہلے مشورہ استخارہ کیا کرو. اللہ اکبر. ہر کام میں میرے نبی نے استخارہ مشورہ بتلایا. فرمایا اے میرا امتی، جب بہل بیٹی دروازے پر آ کے کھڑی ہو جائے اس کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رحمت دو عالم بچپن میں مائی حلیمہ کے ویڑے میں آئے. حلیمہ سعدیہ کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا لوریوں سے جانتی ہے مائی حلیمہ کون تھی. آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت شیمہ. امی جی کا کیا بات ہے، امی گود تو اس قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. جتنا بھائی اونچا اتنی گود اونچی ہونی چاہیے. لیکن روزانہ بنو سعد کے ویڑے میں شام کو جاتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں شام کو جب گھر والیاں کام کاج کرنے لگتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہنوں کو جانے ویر نو کھلا لے باہر جا کے تاکہ ڈسٹرب نہ کرے کام میں. اما شام کو ساری بنو سعد کے ویڑے میں آتی ہیں، ہر ایک کی گود میں اس کا بھائی ہوتا ہے. میری خالی گود ہے، میری گود کو جاننا دیتی ہیں. اما ایک دفعہ بس ایک دفعہ ایک جھلک دکھانے دے. ساری کہتی ہیں ویرلا آج ایک دفعہ دے دے. ماں اللہ اکبر. بیٹی پہ رحم آیا کہ زیادہ دیر نہیں بس دکھا کے لے آ. بھائی شیمہ نے گود میں رکھا. اللہ اکبر. اپنا دوپٹہ حضور کے چہرے پہ ڈالا. گھر سے باہر نکلی، سہیلیوں نے دیکھا آج گود بھر گئی. بھائی شیمہ ویڑے میں کھڑی ہوئی، حضور کے رخ انور سے دوپٹہ اٹھایا، رحمت والے نبی کا چہرہ دیکھا. سب سہیلیوں نے اپنے بھائیوں کے چہروں پہ کپڑا ڈالا، گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. شیمہ نی نکی نی سہیلی یہاں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی ہمارا یا کام کوئی نہیں. اے شیمہ جب تیرا ویر آ گیا تو ہمارے ویروں کا کام ختم ہو گیا.
ماں شیما حضور کو گود میں لے کے یا ربی ابقی لنا یا ربی ابقی لنا محمدا کی لوریاں سناتی، ویڑے میں جھولتی۔ حضور مدینہ شریف سے حضور بنو سعد سے اماں کے پاس آ گئے، اماں کا ابا سے ملانے گئی، اماں کا انتقال ہو گیا، ام ایمن دادے کے پاس لے کے آئی، دادے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ غنی، جوان ہوئے، سیدہ خدیجہ کا سے نکاح ہو گیا، بال بچے والے ہوئے، اعلان نبوت کا اعلان ہو گیا۔ میرے عزیزوں، مکے سے ہجرت کر کے طائف کی گلیوں میں شیب ابی طالب کی گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے مدینے آئے، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد پھر بہاریں آئی۔ اللہ اکبر، جل جل قبائل پر صحابہ نے چڑھائی کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور کرتے کرتے حنیل کے قبیلے پر صحابہ جا پہنچے۔ اب یہ شیما کہاں گئی؟ یہ بھی جوان ہوئی، ابا نے اس کی شادی حنیل کے قبیلے کے اندر کر دی، ادھر بھی جوانی گزر گئی، ادھر بھی جوانی، ادھر بھی بڑھاپا، ادھر بھی بڑھاپا۔ جب حنیل کے قبیلے پر چڑھائی ہوئی، وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا کے لے آئے۔ اللہ اکبر، تاما فدیہ دے دو، اپنے قیدیوں کو لے جاؤ یا کلمہ پڑھ لو۔ رئیس سارے اکٹھے ہوئے، حنیل کے سردار اکٹھے ہو گئے، کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کے لانا ہے، ایک آدمی اتنے پیسے نہیں دے سکتا، تھوڑے تھوڑے سب کے ذمے لگاؤ، ہر گھر کے ذمے فی کا سسنا چندہ باندھ دو۔ ماں شیما کے دروازے پر بھی چندہ لکھ دیا گیا۔ سرداران حنین لینے کے لیے آئے، دروازہ بجا، کون؟ کہ ماں شیما ذرا بوئے تے آجا، کیا بات ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہمارے قبیلے کے لوگوں کو لے گئے، چندہ دو، ہم ان کو آزاد کرا کے لائے۔ ماں شیما نے جب حضور کا نام سنا، دل دھڑکنے لگ گیا، آنسو برسنے لگ گئے۔ کہنے لگی پھر کہنا کون؟ کہ محمد۔ عرصے بعد کانوں میں آواز آئی، کہنے لگی لگتا ہے یہ وہی محمد ہے جو میری اماں لے کے آئی تھی، اس کے علاوہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام والا سنا کوئی نہیں۔ کہنے لگی اس کی نشانی بتا۔ اللہ کہ جب وہ بولتا ہے، بولتا نہیں، اس کی زبان رس گھولتی ہے۔ اللہ کا کول، اللہ اکبر، کہا جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے خود تو چلا جاتا ہے، کئی کئی دل تک دیوار کی مٹی سے نبوت والی خوشبو آنے لگ جایا کرتی ہے۔ اچھا ماں شیما کہنے لگی اللہ اکبر، وہی تو نہیں ہے جس کو بچپنے میں اٹھایا تھا، آج تک سینے سے خوشبو کی ہلے آ رہے۔ کہ بھئی ہمیں تو پتہ تو کون ہو سینے میں اٹھانے والی؟ کہنے لگے اچھا ویرو، چندہ دینے سے منع نہیں کرتی، کہ پھر کہ ایک کام کرو، کہ کیا؟ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینے۔ کہ اگر برا نہ مناؤ تو مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہ کیوں؟ کہ اگر سچ مچ میرا بھائی نکل آیا، ہمارے قبیلے والے بھی آ جائیں گے، تمہارا پیسہ بھی بچ جائے گا۔ دوستو، بہنوں کا کبھی مان نہ توڑنا، اگر جھولی نہیں بھر سکتے دعا تو دے سکتے ہو، تسلی تو دے سکتے ہو۔ بڑے مان سے چھاتی چوڑی کر کے بھائی کے دروازے پہ آتی ہے، لیکن بدسلوکی کی وجہ سے روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہنا؟ آخر دروازے پہ ہی کہے گی ویرا میں تینوں کی کہہ سکتی ہے، ویرا میں تیرے نال پیار ہی، میں تجھے کیا کہہ سکتی ہوں۔ کبھی خدا کے واسطے میرے عزیزوں بہنوں کا مان نہ توڑنا۔ کہنے لگی پیسہ بھی بچ جائے گا، قیدی بھی آ جائیں گے۔ صحیح حضرت شیما، اللہ اسے کیا پتا، پہلی مرتبہ شہر میں جا رہی ہے، دیہاتی چال ہے، جیسے ہمارے شہر میں کوئی دیہات کی رہنے والی کہتے ہیں دیہات تنہا ہی ہے، بھائی شیما جا رہی ہے، اسے کیا پتا مدینے کی فضائیں بہاروں میں انوارات کی رحمتوں بارشوں میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ منظر نہیں ہے کہ نبی قرآن سنائے لوگ پتھر مارے، اب تو وہ منظر پیش مدینے کی فضا کر رہی ہے۔ نبی کا عمر تلوار لے کر مسجد نبوی کے دروازے پہ حضور کا پہرے دار بن کے کھڑا ہوا ہے، آگے آگے ماں شیما، پیچھے پیچھے حنیل کے سردار بہل کے بھائی کے پاس جا رہی ہے مان لے کے، بڑی طریقے سے آئی مسجد نبوی کے باہر، پوچھا محمد عربی کہاں ہے؟ کہ وہ مسجد نبوی میں۔ بھائی شیما کو کیا پتا مسجد نبوی کیا ہوتی ہے، صحابہ نے تلواروں میں تلواریں ڈال رکھی ہیں، پہرے دار بل کے کھڑے ہیں، کوئی منافق یہودی نقصان نہ پہنچا دے۔ بھائی شیما نے تلواروں کے درمیان میں سے دیکھا، وہی چہرہ نظر آیا بچپن میں جس چہرے کے بوسے لیا کرتی تھی، وہی کھڑی ہو کے اچھلنے لگ گئی، میرا ویر محمد، میرا ویر محمد۔
حنین کے لوگ کہنے لگے اسے کیا ہو گیا؟ اچھلتی اچھلتی اتنی بے خیالی میں جیسے میرے عزیز و انسان دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے چل ادھر رہا ہوتا ہے، حضور کو دیکھتی دیکھتی آئی، پتہ نہ لگا تلواروں سے آ کے ٹکرا گئی۔ صحابہ نے کہا یہ کون عورت آ گئی؟ انہوں نے تلواروں کی دستیوں سے یوں کر کے پیچھے کر دیا۔ کہنے لگے چل دیہاتی عورت کہاں آئی ہے؟ کہنے لگی خلو سبیلی، غصے میں آئی، خلو سبیلی وعلموا انا اختی نبیکم، خبردار مجھے دھکے نہ دو، میں اس کی باجی لگتی ہوں، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ اتنا صحابہ نے سنا، تلواریں چھوڑ دی، جلدی جلدی حضور کے پاس گئے۔ جی وہ کھڑی آپ کی باجی، وہ تو اتنا شرمیلا اتنا حیا والا نبی تھا، رب اکبر کی قسم ہے اتنی اللہ نے حضور میں حیا رکھی، جبرائیل میں اتنی حیا نہیں جتنی کالی کملی والے میں حیا تھی۔ نگاہیں نیچے، فرمایا میری تو بہل کوئی نہیں۔ کہنی وہ کھڑی نا سامنے، کہہ رہی میرا ویر ہے، کہنی میری بہل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آ جاؤ مل صاحب، آ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہ میری تو بہل کوئی نہیں۔ اچھا، وہ تو کہہ رہے ہیں میری بہل کوئی نہیں، وہ نہیں مان رہے۔ عمران صدیقی میرے پیسوں پہ پیر نہ رکھ دی، تیری مہربانی، میں تیرے چھیڑے ہیں کوئی؟ آہو، ٹیشو پیپر سمجھ کے نہ اٹھا لینا، اللہ سے جزائے خیر۔ اس کا بھئی آرڈر تھا، لوہے کا گارڈر تھا، بڑا ماشاءاللہ فون کیا، انتظامیہ سے کہوں گا 500 روپے سے دو تاکہ بینس ڈلوائے، بڑا ماشاءاللہ اس نے خرچہ کیا، اللہ سے جزائے خیر تھا۔ بڑی اس کی اس پروگرام میں کاوش محنت ہے، بہت فون کی، اللہ سے جزائے خیر دے۔ نہ جی نہ، تھوڑی مہربانی، کپڑا پا دو تھوڑی۔ مولوی صاحب بیٹھے میرے کولو، فیور ادھر دی کر دے۔ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک۔ کہنے لگی وہ میرا بھائی ہے۔ حضور علیہ السلام سے جا کے پوچھا، فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکیلا ہی اکیلا۔ کہ وہ بہل کہہ رہی ہے، آپ نے فرمایا میری سگی کوئی نہیں، یوں نہیں کہا سہیلی بھی نہیں، دوسری سگی کوئی نہیں۔ شاہ بھی گئے، کہ یوں اتراتی پھر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری بہن ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی غصے میں آئی، یوں کر کے اپنے کرتے کی آستین اوپر کی، کہنے لگی یہ چھوٹے چھوٹے دانتوں کی نشان دیکھتا ہے، میرے نہیں اس کے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ بچپن میں اماں حلیمہ کی منت کر کے تھوڑی دیر کے لیے اٹھایا تھا، گود میں لے کے بنو سعد کے بیڑے میں جھولا جھلایا تھا، فرتے محبت میں جذبات میں آ کر منہ سے ایسا شرکیہ جملہ نکل گیا، اسے گود میں برداشت نہ ہوا، اس نے میرے یہاں کاٹ لیا۔ اوہ حیات النبی کا عقیدہ رکھنے والوں، اگر پگوڑے میں نبی کو شرک برداشت نہیں ہوا تو روزہ انور میں کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہاں، اور اگلی نشانی بتاؤ، کان میں جا کے جب جھوم جھوم کے بنو سعد کے بیڑے میں لوری دیتی تھی، یا ربی ابقی لنا محمدا، مجھے آج بھی یاد ہے جو مانگا تھا آج اللہ نے دکھا دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کے دو نشانیاں بتلائی، حلیمہ کا بیڑا یاد آ گیا، اللہ اکبر، مکے کا یتیمی دور یاد آ گیا۔ اپنی اتنی تیزی سے اٹھے، چادر مبارک بھی زمین پہ رہ گئی، یوں نہیں کہا اسے اندر لے کے آؤ، بلکہ استقبال کے لیے خود دروازے پہ چلے گئے۔ بتلا دیا بہنوں کو، جہیز دے کے ٹورنے والوں، پیار دے کے بھی ٹورنا، جہیز بے شک بار بار نہ دینا لیکن پیار بار بار دینا۔ بہن سال بعد 6 مہینے کے بعد آئے، باپ ہو یا نہ ہو، سینہ ایسے آگے کر دینا جیسے باپ کا سینہ ہوا کرتا ہے، تیرا پیار مل جائے گا، بہنوں کے درد پر دکھوں پر مرہم رکھ دیا جائے گا، کبھی نہ تکلیف دینا ان کو۔ اللہ اکبر، دروازے پہ گئے، شیمہ ہے کجی ویر، اللہ اکبر، پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے جو روئے، ہاتھ پکڑا۔ صحابہ اکرام حیرت سے دیکھ رہے کون ہے؟ اب صحابہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے وہ میرے صحابہ سے اس طرح نہ دیکھو، یہ میرا وہ موصل گھرانہ ہے، جب ساری دنیا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، اس کی ماں مجھے رحمت للعالمین سمجھ کے لے گئی تھی۔ اپنے پاس جا کے بٹھا لیا، پاس بیٹھی ہے،
اب بہن نے بھائی کے کندھے کے قریب اپنا منہ کر دیا، اللہ اکبر منہ کر کے کہنے لگی بھائی مان لے کے آئی ہوں، اگر آج مان ٹوٹ گیا قیامت کی صبح تک بہنیں بھائیوں کے دروازوں سے روتی جائیں گی۔ بہن ہو یا بیوی ہو یا بیٹی ہو، غصہ اس پہ کر جو تجھے اینٹ کا جواب پتھر سے دے۔ مردار گھڑوں سے کیا تجھے، میرے مٹی کے گھڑوں سے کیا، مردار جانوروں سے کیا، یہ تو باپ کی سفید پگڑی کو دیکھتی ہے، ورنہ اللہ کی قسم ان کے پاس ہاتھ بھی موجود ہے، لات بھی موجود ہے، تو 10 مارے گا 2 تو مار سکے گی، لیکن تیرا تھپڑ پڑتا ہے اس باپ کی آنکھوں کا آنسو ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو نے کبھی نے یاد نہ کیا، انہوں نے کبھی باپ کے آنسو کو بھلایا کوئی نہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا گھر سے بچی روتی جا رہی ہے، دھاڑے مار مار کے رو کے جا رہی ہے، جہیز کم ملا نہیں، بیوٹی پارلر کا خرچہ نہیں ملا نہیں، روٹی کم ملی نہیں، کیا ہوا؟ 200 آدمی میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے آ گئے تھے، دولہا سامنے بیٹھا تھا، میرا ابا میرے سامنے ایسے آیا جیسے کوئی مجرم ہوا کرتا ہے، اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی عزت میرے پاس نہیں، عزت تیری اختیار میں ہے، پگڑی دے کے عزت بڑھا دے یا زمین پہ گرا دے۔ ابا جی 2000 روپے پر تو کوئی جانور نہیں لے، 2000 پہ جانور نہیں ملتا۔ ابا جی توتا گھر میں رکھنا وہ بھی 20-20 ہزار کا ملتا ہے، تیری پگڑی پہ میں قربان ہو گئی۔ بھائیو تمہاری عزت میں قربان ہو گئی، اگر تمہاری پگڑی عزت کا خیال نہ ہوتا میں کبھی اپنے مستقبل کا فیصلہ نہ کرتی۔ میں نے نہیں دیکھا گورا، میں نے نہیں دیکھا کالا، میں نے نہیں دیکھا ساتھ بٹھا کے کھلائے گا یا جوتیوں میں بٹھا کے کھلائے گا، میں نے نہیں دیکھا پیار سے لک میں دے گا یا تھپڑ بار بار کے کھلائے گا۔ ابا میں نے تیری سفید پگڑی کو دیکھا، اپنی زندگی کی خوشیاں ساری تیری پگڑی پر قربان کر دی، اب چمٹ چمٹ کے رخصتی کے وقت رو کے جا رہی ہوں۔ اور میرے ابا جان اور میرے بھائی جان، میرے اس احسان کو بھول نہ جانا، میرے ابا اس احسان کو یاد رکھنا، کبھی کبھی بیٹی بہن یاد آ جائے، بے شک پیسے سے نہ نوازنا، بیٹی کو یاد کر کر بیل کو ہاتھ کر کر ہاتھ اٹھا دینا، تمہارے ہاتھ اٹھ جائیں گے، بیل کی دنیا آخرت کا کہم بل جائے گا۔ بھائی مان لے کے آئی ہوں، توڑنا نہ، میری بہن بتا تو صحیح، اس طرح تیرے اصحاب نے چڑھائی کر دی، لوگ قیدی بن کر آ گئے، سارے چندہ اکٹھا کر رہے تھے، جب میں نے تیرا نام سنا مجھے بچپن کا وہ ویڑا یاد آ گیا، تیرا جھولا جھلانا یاد آ گیا۔ میرے بھائی میں نے کہا اگر مجھے ساتھ لے کے جاؤ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی میرے بھائی ہیں تو تمہارا کام بھی بچ جائے گا، تمہارے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ بھائی مان لے کے آئی ہوں، میں آج اتنے عرصے کے بعد آئی، پیسے نہیں مانگتی، روٹی نہیں مانگتی، میرے بھائی میں جھولی پھیلا کے بیٹھی ہوں، آج مجھے اس پیار کے عوض میں یا بھائی یہ قیدی دے دے۔ رحمت دو عالم اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ بدر کے میدان میں اترا تمہارے سے مشورہ کیا، احد میں آیا تمہارے سے مشورہ کیا، ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ طائف کی گلیوں میں جاتے وقت شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بتاؤ کون سا کام ہے کہ میں نے اس میں تمہارے سے مشورہ کیا ہو، لیکن آج بہل جھولی پھیلا کے کھڑی ہے، میرے صحابہ اس کی جھولی بھرنے کے لیے میں تمہارے سے مشورہ نہیں کروں گا۔ میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں جتنے قیدی ساؤ میں جاؤ میری بہل کی جھولی پر جھولی کے اندر ڈال دو۔ صحابہ کی چیخ نکل گئی، کملی والے یہ تو غلام کی بات ہے، ہم نے تو جان بھی تیرے قدموں پر فدا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میرے عزیزوں خدا کے واسطے دین صرف یہ دین نہیں کہ 5 وقت کی نماز ہے، صرف یہ دین نہیں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں، یہ دین نہیں فصل پہ عشر دے دو زکوٰۃ دے دو۔ اللہ اکبر، روتے ہوئے کو ہنسانا سب سے بڑا دین ہے، بچھڑے ہوئے کو ملانا سب سے بڑا دین ہے، بے مکان کے لیے مکان کا انتظام کر دینا بڑا دین ہے، یقین جانو بے بس کو میرے عزیزوں اس کی ضرورت کو پوری کر دینا بڑا دین ہے۔ اللہ پاک کی قسم اگر اس دین سے خالی رہ گئے، نماز روزے حج زکوٰۃ لے جاؤ، اگر اخلاق اچھے نہ ہوئے، کردار اچھا نہ ہوا، اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، آگے پکڑ ہو جائے گی۔
لیکن میرے عزیزوں نماز کے ساتھ نبی کی سیرت کے پھول لے کے جاؤ گے، سننے پہ سہاگا چڑھ جائے گا۔ اللہ کی قسم اللہ دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ آج میرے عزیزوں 4 بچوں کی دستار بندی کے موقع پر اپنے گھر کے اندر قرآن کا بوٹا لگانے کا کون وعدہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ بیٹا ہو یا بیٹی، میں اپنے گھر میں قرآن کے بوٹے لگا کر اپنے گھر کو قرآن کے گلچھل سے آباد کر دوں گا۔ ارادہ کرتے ہو اپنے بچوں کو؟ پڑھاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے عزیزوں وہ لوگ جن کے بچے جوان ہو گئے، خود نہ پڑھ سکے، بچے نہیں پڑھ سکے، پاکستان میں بیشتر مدارس ایسی ہے، کہیں چلے جاؤ جا کے پوچھو مولوی صاحب کا جی کہ ایسا بچہ جس کا نہ باپ ہو نہ ماں، ایسا بچہ کوئی زکوٰۃ دے تو جوڑا بل جاتا ہے، ورنہ اللہ غنی گزارا کرتا ہے۔ ہاں جی بڑے بچے ایسے ہیں، چترال کے 3 بچے، ایک عید کا دن ہے، ایک گاڑی والا مدرسے کے پاس سے گزرا، چترال کے 3 بچوں کو دیکھا، 100 روپے کے نئے نوٹ نکالے، گاڑی کی شیشہ کھولا، کھڑکی کا بیٹو ادھر آؤ، مصافحہ بھی کیا، عید مبارک، خیر مبارک، 100 روپیہ نکال کے دیا۔ بچے کہنے لگے نہیں، اللہ اکبر، ایسے جیسے رونا آ گیا ہو، روتے ہوئے مدرسے میں آ گئے۔ وہ امیر آدمی کہنے لگا میرے سے برداشت نہ ہوا، میں گاڑی مدرسے کے کنارے لگا کے مدرسے میں چلا گیا۔ بہت صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا بچے کون ہیں؟ اللہ اکبر، کہنے لگے 2 سال ہو گئے اپنے گھر نہیں گئے، اس سال بھی باپ کا خط آیا ہے، بیٹے تمہارے باپ کے پاس اتنا کرایہ نہیں تمہیں آ کے لے جائے، اور مدرسے کے پاس اتنی طاقت نہیں۔ اللہ اکبر، بچوں کو بلایا، بیٹے تم نے 100 روپے کیوں نہیں لیے؟ کہ اس چاچے کے ہاتھ میں 100 روپے دیکھے ہمیں ہمارا باپ یاد آ گیا ہے۔ مولوی صاحب کوئی ایسے بچے ہو، قرآن وہ پڑھے، مزدوری میں کروں، خدمت ان کی ہو جائے گی، ان کی جنت بھی بن جائے گی، میری دنیا آخرت ہری ہو جائے گی۔ کتنے میں میرے عزیزوں مدرسے کا بجٹ ہے 2 دل گوشت، 2 دل سبزی، 1 دل چاول، 1 دل دال، 7 دل کے اندر 3000 روپیہ، 2500 روپیہ خرچہ آ جائے گا۔ اگر 50,000 روپے میں سے 40,000 روپے میں سے 2,000 نکل گیا، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ 5 دن مرغی کھانے کے بجائے 4 دل کھا لو گے، 6 دل گوشت کھانے کے بجائے 5 دل کھا لو گے۔ لیکن میرے عزیزوں اگر تیری حلال کی کمائی سے قرآن کا بوٹا درخت کی صورت آباد کر گیا، رب اکبر کی قسم ہے، دنیا والوں کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دیے، سب کی یاری موڑ تک قبر تک ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، قرآن کی یاری والا ہاتھ تھام لو، رب اکبر کی قسم ہے لوگ موت کے وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی یاری والا ہاتھ میں لے لو، جب تک جنت کے دروازے پر نہ پہنچا دے تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ کرو گے کوشش بھائی؟ اور آج نوجوان طبقہ، بزرگ سارے حضرات بیٹھے ہو، آج میرے عزیزو ہر چیز کا ارادہ کر رہے ہو، نقد بھی تو کچھ کر دو۔ نقد یہ، اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا آپ کون ہو، لیکن ہو کلمہ پڑھنے والے، اتنے مجھے پیارے نہیں لگ رہے جتنے میرے رب کو پیارے لگ رہے ہو۔ اللہ اکبر، ادھر سے رحمت کی ہوا آ رہی ہے، ادھر سے گنبد خضرا کی فضاؤں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ آج میرے عزیزو کتنے بامراد لوگ ہو جو آج ارادہ کر لو انشاءاللہ چھوٹی داڑھی والے بڑی رکھیں گے، اور جن کی ہے کوئی نہیں انشاءاللہ سجانے کی کوشش کریں گے۔ اس چہرے پہ اس داڑھی سج گئی، اللہ کی قسم علماء کی موجودگی میں باوضو بیٹھا ہوں، جس چہرے پہ سنت سج جایا کرتی ہے جہنم کی آگ اس چہرے پر حرام ہو جایا کرتی ہے۔ کون ہے ارادہ کرے انشاءاللہ داڑھی سجاؤں گا، انشاءاللہ داڑھی بچاؤں گا، داڑھی سجاؤں گا؟ کرو گے کوشش بھائی؟ اللہ اکبر، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا پابندی سے کو انشاءاللہ۔ سارے مل کے میرے ساتھ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ حقداروں کے حق دو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ہر وقت اللہ سے استغفار توبہ کا دامن تھامے رکھو، اس کی رحمت سے پیچھا نہ چھڑاؤ، اس کی رحمت کے پیچھے بھاگو۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔